لوگ دیکھ رہے ہیں تعمیرات ٹی وی۔ ماربل انڈسٹری نہ صرف پاکستان کے لیے بڑا زر مبادلہ کمانے والی انڈسٹری ہے بلکہ پاکستان کے تمام گھروں اور بلڈنگز کی ضرورت بھی ہے۔ ماربل انڈسٹری میں شعیب سلطان صاحب کا نام سر فہرست ہے، جو اس وقت پاپولر ماربل کے پارٹنر ہیں اور آل پاکستان ماربل ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ان کا نام پاکستان میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی ماربل انڈسٹری میں بڑی خدمات ہیں۔ تو آئیے جناب شعیب سلطان صاحب سے ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ وعلیکم السلام، شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آج مدعو کیا تاکہ ہم ماربل سیکٹر کو متعارف کرا سکیں اور اس کی جو معاملات مسائل ہیں وہ بھی اجاگر ہو سکیں۔ بالکل۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے آپ کو بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے، اور کس طرح میں پوچھنا چاہوں گی کیا آپ کے والدین کا رول ہے کہ آج آپ اس مقام پہ ہیں؟ الحمدللہ آج میں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کے بعد یقیناً میری والدین کی کوششیں اور ان کی تربیت اور دعائیں ہیں جو اس مقام پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے ہمارے ویورز کو۔ میں نے گریجویشن کی ہے آئی پی ایس سے BBA کیا۔ صحیح۔ اچھا سر، تعلیم کے بعد پھر آپ پریکٹیکل لائف میں آئے تو کب آئے اور پھر کس شعبے میں سب سے پہلے آپ نے کام کیا؟ تعلیم کے بعد جو میرے والد کا بزنس ہے میں نے اسے جوائن کیا تھا، اور ماربل کے شعبے سے بھی میں جس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت تقریباً 98 میں ہی میں نے اس کو جوائن کر لیا تھا، اور میں کالج کے ساتھ ساتھ یہاں جس وقت ہی آیا کرتا تھا۔ پھر جب تعلیم مکمل ہوئی تو اس کے بعد کل وقت ہی اس شعبے سے وابستہ ہو گیا۔ اچھا سر، کیا مائننگ بھی آپ لوگ خود کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کس علاقے میں؟ جی، ہم جو کام کرتے ہیں الحمدللہ مائننگ سے لے کے ٹوٹل آگے ایکسپورٹ اور پروجیکٹ تک اس کو سپلائی کرتے ہیں۔ مائننگ بھی ہم مختلف علاقوں میں کرتے ہیں، جس میں ہندوستان بھی ہے، سندھ بھی ہے، اور کچھ KT کے علاقے بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان ماشاءاللہ سے ماربل میں مالا مال ہے، پہاڑ ہمارے بھرے پڑے ہیں ماربل سے، تو اس کو لے کے کیا ہم صحیح طور پر مائننگ کر رہے ہیں؟ اس وقت جواب نفی میں ہے، کیونکہ یقیناً جو ہمارے پاس اپارچونیٹیز موجود ہیں ہم اس کے بعد مقابلے میں بہت کم کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم یقیناً اس کام میں سنجیدگی اختیار کریں اور محنت کریں اور وسائل کو بھی لگائیں تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ کیا آپ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم اگر اپنے ذاتی طور پر بھی بات کریں تو ہمارے پاس اپنے جو سیٹ اپ ہیں اس میں جدید ترین مشینری لگی ہوئی ہے اٹیلین۔ اگر ہم فیکٹری پروسیسنگ کی بات کریں تو اگر ہم مائننگ کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس جو مشینری ہے وہ بھی اٹیلین بھی ہے اور لوکل بھی جدید ترین ہے۔ اس میں ہم جو مکینائز مائننگ کر رہے ہیں جس میں وائرس اور DTH اور جنریٹر کے ذریعے استعمال کر کے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان کو بلاسٹنگ کے بجائے دیواروں کو بنایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کام ہوتا ہے میکانائز مائننگ میں۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ کے سیکٹر میں کیا ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے اور کیا مزید ہو سکتی ہے؟ ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے، مگر اس وقت ایکسپورٹ بہت کم ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مگر بہرحال ماربل اس وقت جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو وہ بلاکس میں بھی جا رہا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں بلاکس میں بھی تو جو اسکوائر بلاکس جاتے ہیں وہ بیسیکلی ویلیو ایڈیشن ہی ہے، کیونکہ وہ سیمی فنشڈ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے بلاسٹنگ والے مٹیریل نہیں ہوتے، اسکوائر بلاکس ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈلی سلیب یا ٹائلز جاتے ہیں وہ تو ہے ہی ویلیو ایڈیشن۔ اچھا، پیسڈک پاکستان میں مناسب کام کر رہا ہے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو مزید کیا اس میں سہولتیں دینی چاہیے ماربل انڈسٹری کو؟ پازٹیک کا جو کردار ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ پازٹیک اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ انڈسٹری کے فیور میں نہیں ہے، انفیکٹ پازٹیک اس وقت کام ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو پازٹیک کی زیادہ تر مشینیں تو خراب ہیں کیونکہ ان کے یارڈ میں جنگ پڑی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ہیں بھی تو وہ ایک رینٹ پہ اس کو لوگوں کو دیتے ہیں، مگر ان کے رینٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور مینٹیننس بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں تو یہاں کراچی میں کرائے پہ مشین بھی ملتی ہیں، سراب بورڈ پہ یا راولپنڈی کرنول میں یا دوسرے مختلف علاقوں میں، تو وہ ان سے بہتر مشینری اور کم کرائے پہ سپلائی کر سکتے ہیں۔
पाकिस्तान मार्बल एक्सपोर्ट में कितना ज़र मुबादला कमा सकता है? पाकिस्तान तकरीबन $500 मिलियन तक मार्बल एक्सपोर्ट से कमा सकता है, और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं जो हमने दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी और SIFC में भी। तो उम्मीद है इस पर बेहतरी आएगी, और कुछ कोशिश हो तो जल्दी बेहतरी आ सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एनर्जी के क्या मसाइल हैं? एनर्जी टैरिफ की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो एनर्जी टैरिफ है वो दुनिया में तकरीबन सबसे महंगा है। तो एक तो बात आ जाती है एनर्जी टैरिफ की कि वो इतना एनर्जी टैरिफ जो महंगा है। दूसरी बात आ जाती है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह हमारे पे लगते हैं, इसी तरह से टैक्सेस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। अब अगर फ्यूल के चार्जेस गवर्नमेंट ने बढ़ाए तो उस हिसाब से टैक्सेस भी बढ़ा दिया, वो एक तीसरी चीज आ जाती है। और अदर देन हम बात करें तो अब जैसे कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो IPPs को दी जाती हैं, हालांकि इसमें कंज्यूमर का कसूर नहीं है, अगर ये गलत वायदे किए गए तो पिछली हुकूमतों ने किए, अब उसका खमियाजा कंज्यूमर क्यों बर्दाश्त करे, और फिर वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता। और फिर बात ये आती है कि एक्सपोर्ट में जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो मशीनरी लगती है, अगर यहाँ मैनुअल में काम हो रहा है वो सिंगल हेड की मशीन है, अब उसमें मशीनरी लगती है वो 16 हेड की या 22 हेड्स की मशीन है, तो उसको उस हिसाब से पावर कंजम्पशन चाहिए। भले उसमें इन्वर्टर भी लगे होते हैं, मगर बहरहाल फिर भी जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस है, या उसमें ओवन लगते हैं क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए, और इस तरह से मुख्तलिफ चीजें हैं, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो बढ़ जाती है। अच्छा, एनर्जी में एक मसला जो है वो बिजली की चोरी का भी है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर बिल दे रहा है उसके ऊपर एडिशनल बर्डन्स पड़ते हैं। और जैसे नॉर्दर्न बाईपास पर जो मार्बल सिटी बन रहा है, तो आपके ख्याल में उसमें क्या सहूलतें होनी चाहिए? इस हवाले से मेरी कई दफ़ा बात हुई है, मुलाकात भी हुई है HZMC में जो कंसर्न इदारा है। ये प्रोजेक्ट 2005 से इसकी बातें शुरू हुई थी, और तकरीबन 2010 में ये फाइनलाइज भी हो गया था। इसकी लैंड भी अलॉटेड है, मगर इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हो रहा अब तक। तकरीबन इस साल के शुरू में उसकी बिड्स भी कॉल की थी, मगर सिर्फ एक पार्टी ने बिड दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना यह है कि इसको जो भी बनाए वो अपने खर्चे के ऊपर बनाए। तो बहरहाल एक ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में लॉन्च किए गए हैं मार्बल सिटीज। हिंदुस्तान में भी कई मुकामात पर हैं, KP में भी हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और चूंकि ये जगह कराची पोर्ट से नज़दीक है, और ये जगह ऐसी भी है लोकेशन के जो पूरे पाकिस्तान से जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो इसकी रेंज में है। मिसाल के तौर पर ये कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे पोर्ट कासिम है तो बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज हो। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो वो बहुत बेहतर चलेगा, उससे पूरा मार्बल और मिनरल सेक्टर जो है, खासतौर पर वैल्यू एडेड सेक्टर को तरक्की करेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तामीराती जो को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। जी, तो जनाब ये थे शेख सुल्तान साहब। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अब आप इजाज़त दीजिए, फिर किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।